السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم محترم طارق چوہان صاحب جو کہ احمدی جماعت اصلاح پسند کے ایک سرگرم کارکن ہیں ان کو انوائٹ کرتے ہیں، اور آج کا موضوع یا ٹاپک ہے کہ کیا جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور صاحب گروپ کے پیروکار مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ السلام۔ جی بہت بہت شکریہ۔ یہ آپ نے بہت اچھا موضوع چنا ہے کہ یہ جو اس وقت جماعت احمدیہ قادیان جو مرزا مسرور صاحب جو ان کے خلیفہ ہیں، یہ لوگ کیا حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو میں اس میں ثابت کروں گا، کیونکہ اتنا زیادہ تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں مختلف پروگرام کرنے پڑیں گے۔ تو آج کے پروگرام جی محترم طارق چوہان صاحب، جتنے بھی آپ پروگرام کرنا چاہیں اور ڈیٹیلڈ جانکاری دینا چاہیں تو بالکل آپ ویلکم ہیں۔ شکریہ۔ سے تازہ ترین مثال تو یہ جو ہے، یہ جماعت احمدیہ قادیان کے جو مربی صاحب ہیں برہان ظفر صاحب، جو ایک بالکل غلط بیانی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان کے مخالفین جو ہیں، جماعت احمدیہ قادیان کے مخالفین جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ انجمن جو ہے وہ قدرت ثانیہ ہے، حالانکہ یہ بالکل صریح غلط بیانی ہے۔ مرزا طاہر صاحب جو ان کے چوتھے خلیفہ تھے جماعت احمدیہ قادیان کے، انہوں نے بھی یہ بات کی اور انہوں نے ایک بہت لمبی تقریر کی اس مفروضہ پر بنیاد رکھ کے، اور پھر دلائل دینے شروع کر دیے۔ حالانکہ جماعت احمدیہ کے کوئی بھی مخالفین ایسے نہیں ہیں، نہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند، نہ جماعت احمدیہ لاہور، جو یہ دیکھیں ایک غلط مفروضہ آپ اپنی طرف سے قائم کریں اور کسی کے متعلق وہ آپ بیان کریں، اور آپ نے کوئی ریفرنس نہیں دیا، نہ مرزا طاہر صاحب نے کوئی ریفرنس دیا کہ کس نے کہا ہے کہ یہ جو انجمن ہے یہ قدرت ثانیہ ہے، کسی نے نہیں کہا۔ یہاں پہ جماعت احمدیہ لاہور کے جو ترجمان ہیں جناب شاہد عزیز صاحب، وہ یہاں پہ آئے ہیں، انہوں نے اپنا ایک موقف بیان کیا ہے کہ وہ قدرت ثانیہ سے وہ کیا مراد لیتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی نہیں کہا کہ وہ انجمن کو قدرت ثانیہ سمجھتے تھے۔ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا موقف تو بالکل واضح ہے کہ ہم وہی سمجھتے ہیں جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا، لیکن چونکہ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جماعت احمدیہ قادیان والے جو ہیں وہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں، یعنی وہ بات جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، یہ وہ بات ہمارے اوپر لگاتے ہیں، اپنے مخالفین کے اوپر، جو ایک بالکل غلط اور دجل ہے۔ اب دیکھیں، حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام رسالہ الوصیت میں فرماتے ہیں، 1905 میں انہوں نے یہ لکھا تھا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ ان کی زندگی کے چند گھونٹ یعنی 2-3 سال باقی رہ گئے ہیں، تو انہوں نے یہ رسالہ الوصیت لکھا، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 325۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، چونکہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے، اس لیے اس انجمن کو دنیا داری کے رنگوں سے بکلی پاک رہنا ہوگا۔ یعنی یہ مرزا صاحب خود فرما رہے ہیں کہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی، یعنی مقرر کردہ خلیفہ کون ہے خدا کا؟ وہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام۔ تو یہ انجمن جو ہے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی جانشین ہے، یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا، کسی اور نے نہیں کہا۔ ایک تحریری رکا بھی لکھ کے دیا، جبکہ مرزا محمود صاحب کے نانا جان جب انجمن کے اختیارات کے متعلق اعتراض کرتی تھی تو انہوں نے لکھ کے دیا کہ جس امر پر بھی انجمن کی اکثریتی رائے ہو اسے حتمی سمجھنا چاہیے۔ تو یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم تھی، کسی اور کی نہیں تھی۔ یہ جو برہان صاحب ہیں، جو ابھی ان کا آج صبح ان کا انٹرویو ہوا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی یہ جو خلافت جو ہے یہ قدرت ثانیہ ہے، اور یہ بھی ایک کھلا جھوٹ اور فریب ہے، کیونکہ مرزا محمود صاحب جو ان کے مسلم موت تھے، انہوں نے خود اقرار کیا ہے کہ انجمن کے بنیادی اصولوں میں خلیفہ وقت کا وجود شامل ہی نہ تھا۔ یہ جو مجلس معتمدین جسے ہم انجمن کہتے ہیں، اس میں یہ خلیفہ وقت کا وجود شامل نہیں تھا، نہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے کوئی ایسی خلافت کا کہیں ذکر کیا۔
تو یہ خلافت قدرت ثانیہ ہو نہیں سکتی، کیونکہ اگر انجمن میں خلیفہ وقت کا وجود ہی شامل نہیں تو وہ کیسے اسے قدرت ثانیہ قرار دیتے ہیں؟ ظفر صاحب کی یہ جو انہوں نے غلط بیانی کی ہے سری، اس کا سب سے بڑا ثبوت کہ یہ بالکل غلط بیانی ہے کہ ان کی خلافتی قدرت ثانیہ ہے جو مرزا محمود صاحب نے 1956 میں قائم کی، اس کا ثبوت یہ ہے کہ خود تاریخ احمدیت جو ہے، جو ان کی اپنی لکھی ہوئی ہے جماعت احمدیہ قادیان کی، اس میں جلد 3 صفحہ 212 پر یہ لکھا ہوا ہے، اس کا عنوان ہے قدرت ثانیہ کے لیے اجتماعی دعا، اور آگے لکھتے ہیں کہ حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حضرت خلیفہ اول کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے ہر ملک میں اکٹھے ہو کر اجتماعی دعا کرنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت خلیفہ اول نے یعنی حکیم نور الدین صاحب نے مولوی محمد علی صاحب کو حکم دیا کہ وہ اخبارات میں اجتماعی دعا کی تحریک شائع کریں۔ چنانچہ انہوں نے اس کی تعمیل میں اعلان کر دیا، اور قادیان میں حضرت میر صاحب ایک عرصہ تک مسجد مبارک میں یہ اجتماعی دعا کراتے رہے۔ کس چیز کی دعا کراتے رہے؟ تاکہ قدرت ثانیہ کا ظہور جلد ہو۔ یہاں پہ بھی برہان صاحب دیکھیں کتنا جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی یہ جو دعائیں تھیں نا، یہ جلد ظہور کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ دعائیں قدرت ثانیہ کے استحکام کے لیے کی جاتی تھی۔ تو بھئی کہاں اس میں لکھا ہے؟ اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ ظہور کے لیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے الوصیت میں یہ فرمایا تھا کہ سب دعائیں کرو مل کر قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے، اور اس وقت تک مل کر کام کرو جب تک کہ خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو جائے۔ یعنی انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ قدرت ثانیہ سے کیا مراد ہے، کہ وہ روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا جو ہے وجود ہوگا، وہی قدرت ثانیہ ہے۔ لیکن برہان صاحب دیکھیں کیسا جھوٹ بول رہے ہیں، سری جھوٹ۔ کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہ جلد ظہور کے لیے نہیں دعائیں کی جاتی تھی، بلکہ یہ استحکام کے لیے دعائیں کی جاتی تھی۔ اور ان کی یہ جو غلط بیانی ہے مزید کھل جاتی ہے حضرت حکیم نور الدین جو پہلے جانشین تھے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے، ان کی اس بات سے جو میں پیش کرتا ہوں۔ حکیم نور الدین صاحب فرماتے ہیں ارشادات نور جلد 2 صفحہ 10، فرماتے ہیں ایک قدرت کا نمونہ قوم نے پہلے دیکھا ہے، اب دوسری قدرت بھی خدا دکھانے کو قادر ہے۔ یعنی پہلی قدرت کا نمونہ پہلے قوم نے کیا دیکھا ہے؟ وہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام، جنہوں نے فرمایا تھا کہ میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں۔ تو پہلا نمونہ ہم نے دیکھ لیا۔ اب وہ فرماتے ہیں اب دوسری قدرت پر بھی خدا دکھانے کو قادر ہے، یعنی قدرت ثانیہ کو دکھانے کو قادر ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں مگر چاہیے کہ ہم سب کمر بستہ ہو کر مل کر خدا کے حضور دعائیں کریں، اور خدا سے خدا کے فیضان طلب کریں، اور قدرت ثانی کے ظہور کے واسطے، استحکام کے واسطے نہیں جو غلط بیانی برہان ظفر صاحب کر رہے ہیں، بلکہ قدرت ثانی کے ظہور کے واسطے جو راہ خدا کے برگزیدہ مسیح نے الوصیت میں لکھی ہے اس پر کاربند ہو جاویں۔ خدا قادر ہے اور وہ اپنے وعدے کا سچا ہے۔ اور خدا کے برگزیدہ مسیح نے الوصیت میں کون سی راہ لکھی تھی؟ انہوں نے کہا تھا سب مل کر خدا کے حضور دعائیں کریں قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے۔ تو یہی دعائیں حکیم نور الدین جو پہلے جانشین تھے ان کے حکم وقت میں ہوتی رہیں۔ حکیم نور الدین صاحب جو اگر پہلے خلیفہ تھے، اگر یہ کہتے ہیں یہی خلافت ہے، تو پھر اس وقت انہوں نے نہیں کہا کہ میری قدرت ثانیہ ہے۔ تو یہ سری جھوٹ مرزا طاہر احمد صاحب نے بھی بولا، اور برہان ظفر صاحب بھی متواتر بول رہے ہیں۔ تو اللہ ان کو عقل دے اور اس جھوٹ سے یہ بات آ جائے۔ ایک اور مثال، تازہ ترین مثال ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ یہ جو مرزا مسرور گروپ کے جو لوگ ہیں، جو احمدی ہیں، یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں۔ اور وہ مثال یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پیور ڈسکشن گروپ میں ایک لمبی ڈسکشن ہوئی اس کے متعلق کہ مرزا محمود صاحب کے متعلق جو بدکاری کے الزامات لگائے گئے، ان کے اپنے رشتہ داروں اور مریدوں کی طرف سے، جو سارے کے سارے جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے تھے، کوئی باہر سے کوئی بٹالوی چکڑالوی نہیں آیا، بلکہ وہ مرزا صاحب کے مرید تھے، بلکہ ان کی فیملی کے بندے تھے جنہوں نے ان کے اوپر بدکاری کے الزامات لگائے، اور
موقت بعذاب قسم کھا کر، یعنی قسم کھائی کہ اگر ہم اپنے اس الزام میں جھوٹے ہوں تو خدا تعالیٰ کی لعنت ہم پر پڑے اور خدا کا عذاب ہم پر نازل ہو۔ ساری باتیں جو ایک نے نہیں کی، دو نے کی، 20 لوگوں نے، اور کتابیں بھری ہوئی ہیں ان الزاموں سے۔ تو ان کے متعلق یہ جو مرزا محمود صاحب کو کہا گیا کہ آپ ہی موقت بعذاب قسم کھائیں اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ پاک ہیں، پاک دامن ہیں۔ لیکن انہوں نے کبھی اس کی قسم نہیں کھائی، بلکہ یہ بہانہ کرتے رہے کہ 4 گواہ لے کے آؤ جنہوں نے دیکھا ہو کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے۔ حالانکہ یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے تو صاف فرمایا ہے کہ وہ جو سورہ نور کی جو آیت ہے اس میں 4 گواہوں کے لانے کا پاک دامن عورتوں سے متعلق حکم ہے، اور اگر کسی کے اوپر الزام لگتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ موقت بعذاب قسم کھائے اور مباہلہ کرے اس شخص سے جو اس پر الزام لگاتا ہے۔ لیکن اس تعلیم سے بھی ان لوگوں نے جماعت احمدیہ، یہ قادیان گروپ جو ہے، انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے بہت واضح الفاظ میں یہ فرمایا کہ ہماری جماعت ایک مذہبی جماعت ہے، ایک دینی جماعت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی ہدایت کے لیے کھڑا کیا ہے، اس لیے ہم نے سیاست میں حصہ نہیں لینا۔ اور 1906 میں جب مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تو اس وقت بھی ایک مسلمانوں کا وفد ان کے پاس آیا، حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے پاس، اور انہیں کہا کہ آپ ہمارے پاس ساتھ شریک ہوں کیونکہ ہم مسلمانوں کے معاشی حقوق کے لیے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اس سے بالکل انکار کیا، اور آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ کل کو تو یہ جماعت انگریز کے خلاف بھی کھڑی ہو سکتی ہے، اور یہ جماعت احمدیہ کے مسلک کے خلاف تھا، کیونکہ انگریز حکومت ایسی تھی جس میں انسانوں کو مذہبی آزادی تھی اور انصاف کا دورہ تھا۔ پھر 1908 میں کی یہ بات ہے کہ 21 مارچ 1908 کو ایک وفد ملا حکومت انگلشیہ، انگریزی حکومت کی وہاں پر ایک سرکاری وفد 21 مارچ 1908 کو قادیان میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام سے ملا، اور انہوں نے ڈائریکٹ آپ سے یہ سوال کیا سیاست میں حصہ لینے کے بارے میں، اور یہ کہ مسلم لیگ جو ہے اس میں شمولیت کے متعلق ان کا کیا موقف ہے۔ تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا مسلم لیگ ایک سیاسی جماعت ہے اور جماعت احمدیہ ایک مذہبی، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، سیاسی کاموں میں دخل دینے سے ہمارے تبلیغی مقاصد کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے۔ یعنی یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا ایک واضح حکم تھا، فتویٰ تھا، اور ان کی تعلیم تھی، لیکن جماعت احمدیہ قادیان والوں نے اس کی بھی خلاف ورزی کی۔ جب محمود صاحب تھے، انہوں نے جماعت احمدیہ اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا جو دینی مشن تھا اس کو ایک دنیاوی مشن بنانے کی کوشش کی، اور ان کے عزائم اس طرح تھے کہ وہ تمام دنیا پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور سب کو غلام اپنا بنانا چاہتے تھے۔ جیسے وہ 27 فروری 1922 کو الفجر میں لکھتے ہیں کہ نہیں معلوم ہمیں کب خدا کی طرف سے دنیا کا چارج سپرد کیا جاتا ہے، ہمیں اپنی طرف سے تیار رہنا چاہیے کہ دنیا کو سنبھال سکیں۔ 1922 میں انہوں نے لکھا تھا کہ اصل تو یہ ہے کہ ہم نہ انگریز کی حکومت چاہتے ہیں نہ ہندوؤں کی، ہم احمدی حکومت چاہتے ہیں۔ بھئی کہاں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام لکھا کہ ہم نے احمدی حکومت قائم کرنی ہے؟ انہوں نے تو لوگوں کے دلوں کو تبدیل کرنا تھا، ہدایت کی طرف ان کو لے کر جانا تھا، اور وہ روحانی انقلاب لانا چاہتے تھے۔ کسی کے اوپر حکومت کرنے کا ان کا خواب نہیں تھا، لیکن یہ مرزا محمود صاحب کے اپنے خواب تھے۔ کشمیر کمیٹی جو بنی اور اس میں وہ سیاست میں انہوں نے حصہ لیا اور اس کے چیئرمین بھی بنے، اور باقاعدہ عملی طور پر سیاست میں قدم رکھ دیا، اور جس کی وجہ سے پھر ایک بہت بڑی مخالفت مول لینی پڑی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ایک مذہبی جماعت ایک سیاست میں قدم رکھے گی تو اس کے حریف پیدا ہوں گے، کیونکہ جن کو آپ شکست دیں گے وہ آپ کو چھوڑیں گے تو نہیں نا۔ اور پھر اگر جہاں مذہب کے نام پر پھر مذہب کے نام پر آپ کو ایکسپلائٹ بھی کیا جائے گا، تو وہ جو دینی
مقاصد تھے ایک احمدیت کو قائم کرنے کے، وہ تو سارے ختم ہو جائیں گے. پھر آپ اسی چکر میں پڑ جائیں گے، لوگوں کے خلاف سازشوں کے خلاف کام کرتے رہیں گے، اور لوگ آپ کے خلاف نئی نئی سازشیں کرتے رہیں گے، کیونکہ آپ پھر اقتدار کی ہوس میں اس کی لائن میں آپ لگ جاتے ہیں. اگست 1926 کو لکھتے ہیں مرزا محمود صاحب، پس جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں سیاست نہیں، وہ نادان ہیں، وہ سیاست کو سمجھتے ہی نہیں. اور اصل بات تو یہ ہے کہ ہماری سیاست گورنمنٹ کی سیاست سے بھی زیادہ ہے. اور پھر 8 جون 1926 کو لکھتے ہیں اس وقت حکومت احمدیت کی ہوگی. یعنی یہ ان کے خواب تھے. کہتے ہیں اس وقت حکومت احمدیت کی ہوگی، آمدنی زیادہ ہوگی، مال و اموال کی کثرت ہوگی. جب تجارت اور حکومت ہمارے قبضہ میں ہوگی اس وقت کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی. یعنی یہ ان کے خواب تھے کہ بس مال سارے پہ میں قبضہ کر لوں اور میرے انڈر سارا کچھ ہو. تو یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم نہیں تھی، بلکہ یہ بالکل اس کے خلاف انہوں نے یہ کام کیا. کشمیر کمیٹی کے جب یہ چیئرمین بن گئے تو انہوں نے پھر سوچا کہ ہم کشمیر کو اپنا ایک صوبہ ہی بنا لیں، ہم ایک موقع ہے ہمارے پاس. تو وہاں پہ انہوں نے مختلف کاروائیاں شروع کر دیں، سماجی لوگوں کی ہیلپ کرنی شروع کر دی، وکیل وہاں پہ بھیجے، مرکز قائم کرنے شروع کر دیے. تو جب دوسرے لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ ان کی یہ سازش ہے تو پھر ان کو 1933 میں 7 مئی 1933 کو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین سے ان کو فارغ کر دیا. اور ظاہر ہے کہ پھر ایک نفرت کی لہر بھی جماعت احمدیہ کے خلاف اٹھ گئی، اس وجہ سے کہ انہوں نے ان کے سیاسی عزائم لوگوں کے سامنے آ گئے تھے. ان کا سارا جو ابھی میں نے بھی جیسے اقتباس آپ کو پڑھ کے سنایا کہ ان کے سارے کا سارا جو کوششیں تھیں وہ بس یہ تھی کہ ہم لوگوں کے مالوں پر قبضہ کر لیں اور پھر ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، پھر ہمارے پاس پاور ہوگی. یہ نظام نو ان کی تقریر تھی، اس کے صفحہ 110 پر لکھتے ہیں کہ وصیت کے متعلق کہتے ہیں کہ دوسری نسل پھر اپنی خوشی سے بقیہ جائیداد کا 1/10 1/3 حصہ قومی ضرورتوں کے لیے دے دے گی، اور پھر تیسری اور پھر چوتھی نسل بھی ایسا ہی کرے گی. اور اس طرح چند نسلوں میں ہی احمدیت کی جائیدادیں نظام احمدیت کے قبضہ میں آ جائیں گی، یعنی خلیفہ جی کے قبضہ میں آ جائیں گی جو مرزا محمود صاحب تھے. تو یہ ان کا سارا ہمیشہ سے یہی فوکس رہا ہے کہ ہمیں حکومت ملے اور ہمیں مال ملے اور ہمیں طاقت ملے اور ہمیں پاور ملے، اور پھر ہم ایک مطلق العنان خلافت قائم کر لیں. اچھا، پھر 1948 میں جب پاکستان انڈیا کی تقسیم ہوئی تو اس وقت انہوں نے ایک فرقان فورس بنا لی. حالانکہ مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم اس کے بالکل خلاف ہے. آپ لکھتے ہیں اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوست و خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال. اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کے تمام جنگوں کا اب اختتام ہے. اب آسماں سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے. دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد. کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو. یہ حکم سن کے جو بھی لڑائی کو جائے گا، وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا. ایک معجزہ کے طور سے یہ پیش گوئی ہے، کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے. روحانی خزائن جلد 17 ضمیمہ تحفہ گولڑویہ صفحہ 78. مرزا غلام محمد علیہ السلام نے تو صاف لکھ دیا کہ اب مسیح آ گیا ہے، اب کوئی جنگ کوئی قتال نہیں ہے، اور جو اس حدیث کا انکار کرے گا وہ خبیث ہوگا. اور پھر آپ نے ایک پیش گوئی یہاں پہ کر دی کہ اس کے بعد بھی جو لڑائی پہ جائے گا وہ پھر کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا، یعنی اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. تو مرزا محمود صاحب نے جو فرقان فورس بنائی تھی اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان کو بھی شکست ہی اٹھانی پڑی. اور جو ان کے مقاصد تھے کہ یہ ملٹری ونگ قائم کرنا چاہتے تھے اس میں بھی یہ ناکام رہے، کیونکہ یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کا انحراف کرتے ہوئے انہوں نے یہ سارے کام کیے تھے. مرزا محمود صاحب کا یہ بھی ایک طریق ہوتا تھا کہ یہ جو بھی تعلیم یا مرزا صاحب کا کوئی الہام تھا نا، وہ اپنے مقاصد کے لیے یہ استعمال کرتے تھے. اب جیسے لکھتے ہیں
کہ جی مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہام ہے آریوں کا بادشاہ. تو کہتے ہیں کہ اگر ہم آریوں کو الگ کر دیں اور مسلمانوں کو الگ، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ الہام کس طرح پورا ہو سکتا ہے؟ بس ضروری ہے کہ ہندوستان کے سب لوگ متحد رہیں. اگر ہندوستان نے ایک الگ الگ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا تھا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پاکستان کے بادشاہ کہلاتے، آریوں کے بادشاہ نہ کہلاتے. 8 جون 1944 کا الفضل ہے جہاں سے یہ میں نے لیا ہے. تو مطلب دیکھیں کہ آریوں کا بادشاہ سے ایکسپلینیشن کیا کر رہے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان سارے پہ حکومت کرنے کا سوچ رہے ہیں. حالانکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے تو اس سے روحانی بادشاہت مراد لی تھی، اسی طرح جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں خدا تعالیٰ کی بادشاہت قائم کرنے آیا ہوں. تو یہودیوں نے کہا یہ تو کیسر روم کے خلاف یہ کچھ کرنا چاہتا ہے، یہ غدار ہے، دشمن ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا تعالیٰ کی بادشاہت، روحانی بادشاہت قائم کرنا چاہتے تھے، اور آریوں کے بادشاہ سے بھی یہی مراد ہے کہ وہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام روحانی بادشاہت چاہتے تھے. وہ ایک اس طرح کی بادشاہت نہیں تھے چاہتے کہ ملکوں پر قبضہ کر کے ان کو غلام بنا لیا جائے، جیسا کہ مرزا محمود صاحب نے یہاں ایکسپلینیشن کی. دیکھتے ہیں اسی الفضل میں پھر جب مرزا مبارک احمد صاحب کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً بتا دیا کہ مسیل مبارک ابھی تمہیں ملنا ہے. اور یہ بات بھی ثابت کرتی ہے کہ مرزا محمود صاحب پیش کوئی مسلم موت کے مستحق نہیں تھے، کیونکہ وہ تو مرزا محمود صاحب نے خود 1908 میں لکھا کہ ہم تینوں بھائیوں میں سے کوئی نہیں ہے، انوار العلوم جلد اول میں. اور 1914 میں پھر انہوں نے، حالانکہ 1908 میں یہ لکھنے کے بعد یہ کہ یہ پیشگوئی کا مستحق آئندہ کبھی ہوگا، 1914 میں انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا جب وہ خلافت پہ انہوں نے زبردستی قبضہ کیا اور اپنے آپ کو وہ پیشگوئی مسلم موت، پیشگوئی کا جو ایک عظیم الشان پیشگوئی ہے، الہامی پیشگوئی ہے پیشگوئی مسلم موت، یہ پیشگوئی ذکی غلام جو اس کا اصل نام ہے، اس کا ایک طرح کا مذاق اڑانے کی کوشش کی کہ یہ اس میں تو جی معمور کا ذکر ہی نہیں ہے، غیر معمور کے متعلق ہے، اس کی تو اس میں دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور میں اس کا مصداق ہوں لیکن مجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ اس کو پھر ریل گاڑی سے ملا دیا کہ جس طرح ریل گاڑی کی پیشگوئی تھی اور اس کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے مجھے بھی دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی انتہائی بچگانہ باتیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ ان کو اس پیشگوئی مسلم موت کی سمجھ ہی نہیں آئی بیچارے مرزا محمود صاحب. کہتے رہے جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے اس کی ساری باتیں میرے خلافت کے متعلق ہیں، میرے پیریڈ آف خلافت کے متعلق ہیں، لیکن بعد میں 1944 میں جب دعویٰ کیا پھر کہنے لگے آج میں نے پہلی دفعہ منگوا کر، یعنی میرے پاس بھی نہیں تھی پیشگوئی، میں نے منگوا کر پہلی دفعہ آج میں نے پڑھی کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور میں نے اسے اپنے پاس اس لیے نہیں رکھا کہ کہیں میرا نفس مجھے دھوکہ نہ دے دے. حالانکہ نفس نے تو 1914 میں ان کو دھوکہ دے دیا تھا. جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے جو الوصیت میں لکھا تھا تو اس کا بھی انہوں نے بالکل انکار کر دیا، اور وہ تعلیم کا، جیسے میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں. اور پھر وہ انجمن جس کو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اپنا جانشین کہا تھا، اس کو مرزا محمود صاحب نے توڑ دیا اور توڑ کے دھوکے سے اپنا انتخاب کروا لیا، اور پھر انجمن کے قواعد میں بھی تبدیلی کروا دی. کیونکہ پہلے تو یہ تھی کہ جو سربراہ یعنی خلیفہ جیسے خلیفہ اول تھے حضرت حکیم نور الدین صاحب، وہ تو انجمن کے مالی معاملہ سے علیحدہ رہتے تھے. خلافت کیسی قائم کی؟ ایک مطلق العنان یعنی ایک ڈکٹیٹرشپ، جو کہ مطلب خلیفہ جو ہے وہ ایک طرح کا ایک بادشاہ ہے جس کے متعلق آپ کو اس کے متعلق کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. جیسے لکھتے ہیں خطبات محمود 24 جنوری 1936 میں لکھتے ہیں، خلافت کے تو معنی ہی یہ ہیں کہ جس وقت خلیفہ کے منہ سے کوئی لفظ نکلے اس وقت فرماتے ہیں الفضل 2 جون 1936 میں کہ حکومت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم جبر کے ساتھ ان لوگوں کی اصلاح کریں، اور ہٹلر یا مسولینی کی طرح جو شخص ہمارے حکموں کی تعمیل نہ کرے اسے ملک سے نکال دیں، اور جو ہماری باتیں سننے اور ان پر عمل کرنے پر تیار نہ ہو اسے عبرتناک سزا دیں.
اگر حکومت ہمارے پاس ہوتی تو ہم یہ ایک دن کے اندر اندر یہ کام کر لیتے۔ لکھتے ہیں کہ 1000 دفعہ کوئی شخص کہے کہ میں مسیح موت پر ایمان لاتا ہوں، 1000 دفعہ کوئی کہے کہ میں احمدیت پر ایمان رکھتا ہوں، خدا کے حضور اس کے ان داموں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی جب تک وہ اس شخص کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتا جس کے ذریعہ خدا اس زمانہ میں اسلام قائم کرنا چاہتا ہے، یعنی مرزا محمود صاحب۔ اور پھر فرماتے ہیں جب تک جماعت کا ہر شخص پاگلوں کی طرح اس کی اطاعت نہیں کرتا اور جب تک اس کی اطاعت میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ بسر نہیں کرتا، اس وقت تک وہ کسی قسم کی فضیلت اور بڑائی کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ خطبات محمود 25 نومبر 1946۔ بتائیں ذرا کہ مرزا محمود صاحب کو تو خدا نے کھڑا ہی نہیں کیا، وہ تو خود کہتے ہیں میں مامور نہیں، لیکن وہ کس طرح کی اطاعت لوگوں سے چاہتے ہیں، کس طرح کے غلام لوگوں کو بنانا چاہتے ہیں، یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کے بالکل برخلاف یہ بات تھی، اور اسلام کی تعلیم کے بالکل برخلاف تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ تھے اور خلافت علی منہاج نبوت پہ قائم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور رسول کا مطیع رہوں، اور اگر میں اللہ رسول کی نافرمانی کروں تو میری کوئی اطاعت تم پر فرض نہیں ہے، کیونکہ میں پیروی کرنے والا ہوں، نئی راہ نکالنے والا نہیں۔ اب دیکھیں یہ جو خلیفہ راشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلیفہ ہے، وہ یہ بیان دے رہا ہے، اور مرزا محمود جو اپنی مرضی سے خود ہی خلیفہ بن کے بیٹھ گئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاگلوں کی طرح میری اطاعت کرو۔ یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مرزا محمود صاحب ایسے شخص تھے جن کا دین دنیا اور اسلام سے اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم انہوں نے خلافت قائم کی، وہ بھی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کے بالکل خلاف تھی۔ اور وہ خود یہ فرماتے ہیں کہ مجلس معتمدین کے بنیادی اصول میں جو دراصل ہے ہی اسلام کا بنیادی مسئلہ، خلیفہ وقت کا وجود شامل نہ تھا، یعنی یہ خلیفہ وقت کا وجود جو ہے وہ مرزا محمود صاحب نے اس میں شامل کیا، اور ظاہر ہے اس میں شامل نہیں ہو سکتا تھا، انہوں نے اس کو توڑ ہی دیا۔ مجلس معتمدین جو صدر انجمن احمدیہ جو تھی، اس کو انہوں نے اس کو توڑ ہی دیا، کیونکہ اس میں خلیفہ وقت کا وجود شامل نہیں تھا۔ آگے لکھتے ہیں کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ جو خلیفہ کہے گا اسے مجلس مانے گی، مگر یہ اصولی بات نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی مرزا محمود صاحب خود یہاں پہ اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے جو انجمن بنائی تھی اس میں خلیفہ وقت کا وجود شامل نہیں تھا۔ انجمن جو تھی اس نے جانشین بنانا تھا، اور انجمن اس کو معذور بھی کر سکتی ہے۔ یہ دیکھیں وہ انہوں نے جو جہاں پہ انجمن کے جو قواعد تھے اس میں جہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام لکھا ہوا تھا، انہوں نے اس کو کاٹ کر حضرت خلیفۃ المسیح مرزا بشیر الدین محمود صاحب خلیفہ ثانی درج کر دیا۔ یعنی وہ نظام جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے بنایا تھا، اور وہی نظام جس کے تحت ان کے پہلے جرم میں جب مرزا محمود صاحب حملہ ہوا ان کی گردن پر اور ان کی شارک پر، تو پھر ان کو لگا کہ اب شاید میرا آخری وقت آ گیا ہے، تو پھر انہوں نے یہ سوچا، اس پہ غور کرنا شروع کر دیا کہ کس طریقے سے میں مرزا خاندان میں اپنی خلافت کو قائم رکھ سکتا ہوں۔ تو اس کے لیے انہوں نے پھر ایک تقریر کی جس کا نام ہے خلافت حقہ اسلامیہ، اور اس میں انہوں نے سارے اپنے عزائم ظاہر کر دیے کہ وہ کس طرح کی خلافت چاہتے ہیں، کس لیے وہ ایسا چاہتے ہیں، کس لیے وہ یہ قوانین بنا رہے ہیں۔ وہ اتنی لمبی تقریر نہیں، اگر وہ چاہیں تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس میں جان سکتے ہیں کہ ان کے یہ عزائم کیا تھے 1956 میں، جب انہوں نے اس مرزائی خاندانی خلافتی گدی کی بنیاد ڈالی، جس کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آیت استخلاف کے مطابق نعوذ باللہ۔ دیکھیں کہ یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم سے کیسا انحراف یہ کر رہے ہیں۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے تو فرمایا تھا کہ آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح خلیفوں کا وعدہ دیا ہے جیسے پہلے خلیفوں کا وعدہ دیا گیا، اور انہوں نے لکھا ہے کہ پہلوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت جو ہے، جو نبی تھے موسوی خلافت کے، اور وہ اپنے سلسلہ کے مجددین تھے،
اور لیکن مرزا محمود صاحب نے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کو چھوڑ کے اس کا یہ ترجمہ اور تفہیم کی کہ پہلوں کے خلیفہ سے مراد عیسائی خلافت ہے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تو دعویٰ تھا ان کا کہ میں کسر صلیب کرنے آیا ہوں، یعنی دلائل سے عیسائیت کو توڑنے آیا ہوں، لیکن مرزا محمود صاحب نے پھر دوبارہ سے وہ عیسائی خلافت کے مطابق فرماتے ہیں کہ خلافت حقہ اسلامیہ صفحہ 14، جس طرح اس نے پہلو کو خلیفہ بنایا تھا اسی طرح تم کو بنائے گا۔ میں نے کہا عیسائی جس طرح انتخاب کرتے ہیں اس کو بھی معلوم کرو۔ تقریر میں لکھتے ہیں اس لیے کوئی ڈر کی بات نہیں، تمہارے زمانہ میں بھی فتنے کھڑے ہو رہے ہیں اور اسلام کے ابتدائی زمانہ میں بھی فتنے کھڑے ہوئے تھے، اس لیے خلافت کو ایسی طرز پر چلاؤ جو زیادہ آسان ہو، اور کوئی ایک تو لفنگے اٹھ کر اور کسی کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ نہ کہہ دیں کہ چلو خلیفہ مقرر ہو گیا ہے۔ پس اسلامی طریق پر جو کہ میں آگے بیان کروں گا، آئندہ خلافت کے لیے یہ قاعدہ منسوخ کرتا ہوں کہ شورا انتخاب کرے، بلکہ میں یہ قاعدہ مقرر کرتا ہوں کہ آئندہ جب کبھی خلافت کے انتخاب کا وقت آئے تو صدر انجمن احمدیہ کے ناظر، ممبر اور تحریک جدید کے وکلاء اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کے افراد وہ اس میں شامل ہوں جو انتخاب کریں گے۔ یعنی اس میں مرزا محمود صاحب لکھ رہے ہیں کہ ان کو مسئلہ کیا ہے یہ والی خلافت قائم کرنے کا۔ وہ کیا لکھتے ہیں، پہلے تو شیطان نے پیغامیوں کی جماعت بنائی، یعنی لاہور جماعت احمدیہ لاہور کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شیطان نے وہ بنائی۔ پھر لکھتے ہیں لیکن 42 سال کے انتظار کے بعد اس باسی کڑی میں پھر ابال آیا، اور وہ بھی لگے مولوی عبد المنان اور عبد الوہاب کی تائید میں مضمون لکھنے۔ یعنی مرزا محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولوی عبد المنان اور عبد الوہاب جو حکیم نور الدین صاحب کے 2 بیٹے تھے، ان کی حق میں یہ جو لاہوری جماعت والے لکھ رہے ہیں مضمون تاکہ وہ خلیفہ بن جائیں۔ تو وہ اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے یہ سارا نظام قائم کیا خلافت کا، کہ خلافت جو ہے ان کی اپنی فیملی میں رہے۔ پھر دیکھیں کیسے مذہب کا خیز ان کی دلیل ہے کہ وہ حکیم نور الدین صاحب کے بیٹوں اور پوتوں کو وہ کہتے ہیں وہ نہیں بن سکتے۔ کس وجہ سے؟ کہتے ہیں جن لوگوں کے متعلق پروپیگنڈا کیا جائے وہ خلیفہ نہیں ہو سکتے، یا جس کو خود تمنا ہو۔ تو حضرت خلیفہ اول یعنی حکیم نور الدین صاحب کی موجودہ اولاد بلکہ بعض پوتوں تک نے چونکہ پروپیگنڈا میں حصہ لیا ہے، اس لیے حضرت خلیفہ اول کے بیٹوں یا ان کے پوتوں کا نام ایسے انتخاب میں ہرگز نہیں آ سکے گا، یعنی وہ خلافت کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی کہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا، یعنی کوئی انہوں نے کوئی ریفرنس نہیں دیا، نہ ان کا کوئی انہوں نے اقتباس یہاں لگایا ہے، انہوں نے خود ہی کہہ دیا جی چونکہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا اس لیے وہ حصہ نہیں لے سکتے، بس وہ اب میری خلافت میرے اندر ہی چلے گی۔ اور پھر آگے کیا لکھتے ہیں؟ محترم طارق چوہان صاحب، کیونکہ آپ تعلیمات بتا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹاپک یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف چل رہی ہے احمدی جماعت، تو ایک ممبر کا سوال آیا ہے، انہوں نے کہا طارق چوہان صاحب کو معلوم ہوگا، ان کے پاس ابھی حوالہ اویلیبل نہیں ہے، وہ تلاش کر کے دے دیں گے، بٹ ان کا کہنا یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب یہ بھی تعلیم دے کر گئے ہیں کہ ان کی خود کی فوٹو یعنی کہ مرزا صاحب کی فوٹو فریم کر کے یا کسی بھی صورت میں اپنے گھروں میں کمروں میں نہیں لگانی ہے، اور اگر ایسا کوئی کرے گا تو وہ شرکی عمل ہو جائے گا۔ جبکہ ان کا کہنا ہے کہ احمدی جماعت کے لوگ نہ صرف خلیفہ ان کے مرزا صاحب کی تصویر بلکہ خلفاء کی تصویروں کو بھی لگانا شاید دھرم کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ اس معزز ممبر نے بہت اچھا سوال کیا ہے، بالکل صحیح بات کہی ہے۔ اب دیکھیں یہ جماعت مرزائیہ، پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی کیا تعلیم تھی۔ انہوں نے بڑی سختی سے منع کیا ہے کہ میری تصویر کو گھروں میں بھی نہ لگائیں۔ جب اس جماعت میں تھا، اس قادیان گروپ میں، تو ہمیں بھی بہت شوق تھا کہ ہم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی تعلیم ان کی تصویر گھروں میں لگایا کرتے تھے، لیکن کسی مرزائی نے کبھی یہ ہمیں نہیں بتایا، نہ ہمارے والد صاحب کو یہ پتہ تھا، نہ کیونکہ یہ تعلیم کبھی بتائی ہی نہیں جاتی
کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو منع کیا ہے تصویر لگانا. اب میں نے نہیں کبھی، ایک شخص حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے پاس ایک تصویروں کا بنڈل لے کے آیا، تو اس نے ان کو دکھایا. اس نے کہا کہ یہ میں لے کے آیا ہوں، مطلب میں لوگوں میں تقسیم کروں گا، بیچوں گا اس کو. تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے سختی سے اس کو منع کیا کہ ان کو سب کو جلا دو، کیونکہ یہ کام جو ہے یہ شرک ہے. کیونکہ جب لوگ خدا تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور وہ جو تصویر ہے اس کو ہی سب کچھ شروع کر دیتے ہیں، اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، آہستہ آہستہ اس سے منتیں مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے تو توحید کا پیغام دیا ہے، شرک کے خلاف جو پیغام تھا. حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی جو تعلیم تھی وہ یہ تھی کہ ہم لوگوں کو غلام بنانے نہیں آئے، ہم لوگوں کو جانور بنانے نہیں آئے. ایک دفعہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام باہر سیر کے لیے نکلے، تو وہ انہوں نے عام طور پہ وہ تانگا سے ہوتا تو اس پہ جا کے بیٹھ کے جاتے تھے. تو باہر وہ نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو خدام تھے انہوں نے تانگا کا گھوڑا آگے سے ہٹا دیا ہے اور خود وہ آگے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ وہ کہہ رہے جی ہماری بڑی یہ خواہش ہے کہ آپ جب سیر کرنے کے لیے نکلے تو ہم آپ کی یہ تانگا کھینچیں. تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ سختی سے منع کیا. آپ نے کہا کہ خبردار یہ کام نہیں کرنا، اس وجہ سے کہ میں ان جانوروں کو انسان بنانے آیا ہوں، انسانوں کو جانور بنانے نہیں آیا. اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ میں شرک پھیلانے نہیں آیا. تو میری تصویر کو، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر فرض کریں. محترم طارق چوہان صاحب، جو آپ نے اس بارے میں باتیں کہہ دی کہ جی بسوں کے پیچھے لگا دی، ہولڈنگز لگا دیے، بورڈنگز لگا دیے، تو اس میں تو ماشاءاللہ ہماری احمدی نظام جماعت کے ممبرز کہہ دیں گے، اور انہیں کہہ دینا چاہیے بھائی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ السلام نے گھروئی میں تو لگانے کو منع کی ہے، باہر بورڈنگز پہ، بسوں پہ، ایسی چیزوں پہ تو منع نہیں کی محترم. پھر آپ کیا کہیں گے ان کو؟ تصویر اتروانے کا ان کا یہ مقصد تھا کہ تبلیغ کے لیے اگر مثلا کسی کو دکھانی پڑے تو اس کے لیے انہوں نے اتروائی تھی اپنی تصویر. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے اپنے پاس اس غرض سے رکھی ہے کہ تبلیغ کے لیے، کہ میں مطلب کوئی جب کسی کو میں تبلیغ کروں تو وہ پوچھے تو میں ان کو تصویر ان کی دکھا دوں، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس اس وجہ سے بھی تصویر موجود ہے تو اس کو اپنے صندوق میں الٹی کر کے رکھیں. یہاں تک انہوں نے احتیاط کی. لیکن مرزا خاندان والوں نے تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تصویر کو بھی ایک کاروبار بنا دیا اور جگہ جگہ اس کی تشہیر کر رہے ہیں، جو ایک شرکی عمل ہے. اور بالکل آپ کے جو یہ معزز ممبر ہیں ان کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ تعلیم سے انحراف انہوں نے کر دیا. بالکل یہ ایسا کہیں گے، یہ کہیں گے قرآن میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ نیون سائن پہ لگانا منع ہے. حضرت مرزا صاحب کی تعلیم دکھاؤ کہاں پہ لکھا ہے کہ بورڈ بنانا منع ہے. انہوں نے تو صرف یہ کہا ہے تصویر گھروں میں نہ لگاؤ، تو ہم تو بورڈ لگاتے، باہر لگاتے ہیں. بالکل یہ وہ جو اکرم محمود عرف خالد واسطی اور یہ برہان ظفر صاحب، ان کو کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مرزا محمود صاحب پاک دامن تھے، آپ تو سمجھتے ہیں نا، ہم تو نہیں سمجھتے، لیکن آپ تو ان کو سمجھتے ہیں نا، تو اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو مسئلہ کیا ہے بھئی؟ آپ تو پھر ان کے متعلق قسم کھا سکتے ہیں، موقت بازا قسم، کہ وہ ایک پاک دامن شخص تھے. لیکن اس کے لیے بھی یہ تیار نہیں ہے، اور بہانہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے قرآن میں یہ دکھائیں کہ کہاں پہ ایسا لکھا ہوا ہے کہ ایسی قسم کھانی چاہیے. چونکہ کافی وقت ہو گیا، اس لیے میں تھوڑا سا اس کو اب مختصر کرتا ہوں. باقی ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کے متعلق کریں گے. میں صرف چند باتیں مختصر بیان کر دیتا ہوں، تو پھر ہم اس پروگرام کو کنکلوڈ کر لیں گے. یہ جو کہتے ہیں نا ہم مرزا خاندان والے کہ جی یہ ہماری خلافت تو خدا تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ آیت استخلاف کے مطابق ہے. لیکن آپ یہ پڑھیں خلافت حقہ اسلامیہ، اس میں مرزا صاحب کیا بتا رہے ہیں، مرزا محمود صاحب، کہ کس لیے انہوں نے یہ خلافت بنائی. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے جماعت کے دوستوں سے مشورہ کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ خلیفہ وقت کی وفات کے بعد جماعت احمدیہ کی مجلس شورا دوسرا خلیفہ چنیں، جیسا کہ قانون ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں مگر موجودہ فتنہ نے بتا دیا کہ یہ طریق درست نہیں،
کیونکہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہم خلیفہ ثانی کے مرنے کے بعد بیعت میاں عبد المنان کی کریں گے، یعنی حکیم نور الدین صاحب کے بیٹے کی، اور کسی کی نہیں کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت میں خلفشار پیدا ہو سکتا ہے، یعنی یہ خطرہ ان کو تھا کہ کہیں حکیم نور الدین صاحب کے بیٹے نہ بعد میں میرے خلیفہ بن جائیں۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ ساری قواعد نئے بنائے، نئے سسٹم کریٹ کیا تاکہ ان کے خاندان میں یہ خلافت رہے۔ امیر فیصل صاحب اور معزز سامعین، میں آپ کو اس جو تحریر ہے مرزا محمود صاحب کی خلافت حقہ اسلامیہ صفحہ 16، اس کے اوپر آپ ذرا غور کریں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور آج کل کیا ہو رہا ہے۔ یعنی وہ لکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے بیٹوں کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے، یعنی مرزا محمود صاحب۔ وہ آگے لکھتے ہیں اب روحانی ذریت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 10 لاکھ ہے، اور جسمانی ذریت میں سے اس وقت صرف 3 فرزند زندہ ہیں، 3 فرد زندہ ہیں۔ ایک داماد کو شامل کیا جائے تو 4 بن جاتے ہیں۔ اتنی بڑی جماعت کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی خلیفہ ہو۔ یعنی مرزا محمود صاحب فرما رہے ہیں کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی یعنی 10 لاکھ کی جماعت میں کوئی خلیفہ ہو، لیکن وہ آگے کہتے ہیں اس کا نام اگر یہ رکھا جائے کہ میں اپنے فلاں بیٹے کو کرنا چاہتا ہوں، تو ایسے قائل سے بڑا گدھا اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ مرزا محمود صاحب اپنے بیٹے کو بنانا چاہتے ہیں، وہ سب سے بڑا گدھا وہی ہے۔ بتاتے ہیں کہ وہ مرزا محمود صاحب کی کیا تعلیم ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جسمانی ذریت کے 4 افراد اور 10 لاکھ اس وقت کی ذریت روحانی کو خلافت کا مستحق قرار دیتا ہوں۔ برہانی ظفر صاحب اور تمام احمدیوں سن لو، مرزا محمود صاحب کیا کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں جو ممکن ہے میرے مرنے تک 10 کروڑ ہو جائے۔ جو شخص کہتا ہے کہ اس 10 کروڑ میں سے جو خلافت پر ایمان رکھتے ہوں کسی کو خلیفہ چن لو، اس کے متعلق یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے کسی بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے، نہایت احمقانہ دعویٰ ہے۔ اور یہ احمقانہ دعویٰ آج کل کون کر رہے ہیں؟ جو پیور ڈسکشن گروپ کے جو معزز سامعین ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس وقت جماعت مرزائیہ کے تمام لوگ آ کے یہاں کہہ رہے ہیں کہ صرف خلیفہ مرزا خاندان میں سے ہی ہوگا اور کسی میں سے نہیں ہو سکتا۔ یعنی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کو تو چھوڑا تھا، انہوں نے اپنے مسلم موعود کی تعلیم کو بھی چھوڑ دیا، جو یہ فرما رہے ہیں کہ 10 کروڑ لوگوں میں سے ہر شخص خلیفہ بننے کا اہل ہے۔ لیکن یہ جانتے ہیں مرزائی آج کے کہ اگر مرزا خاندان میں سے علیحدہ کوئی آ گیا تو ان کی مرزائی خلافت دھڑام سے گر پڑے گی، کیونکہ کا تو کہنا یہی ہے کہ ہم مسیح موعود کی اولاد ہیں، اور یہ تقدس کی چادر جو انہوں نے پہنی ہوئی ہے یہ بہانہ کر کے وہ تو دھڑام سے گر جائے گی۔ تو اس لیے یہ اپنے اس مرزا محمود صاحب جو غیر معمور مرزائی مسلم موعود صاحب تھے، ان کی تعلیم کو آج جھٹلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں جی، خلیفہ تو صرف مرزا خاندان میں سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں کیسا یہ جو مرزائیت ہے نا، یہ صرف دجل ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ کے اوپر قائم ہے۔ آپ کے سامنے کتنی مثالیں میں نے پیش کر دی، انشاءاللہ آئندہ بھی اگلا جو پروگرام کریں گے اس میں مزید آپ کو میں مثالیں دوں گا۔ اور ابھی تو یہ بہت لمبا مضمون ہے، کہاں سے آپ کو بتائیں کہ یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کو ہی نہیں چھوڑ چکے، یہ قرآن مجید کو چھوڑ چکے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ چکے ہیں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر چکے ہیں۔ یہ میں آپ کو آپ کے سامنے انشاءاللہ ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ بہت بہت شکریہ، آپ صاحب نے میری بات کو سنا غور سے، اور امیر فیصل صاحب کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا۔ محترم طارق چوہان صاحب، میں نے آپ کی ایک ایک آڈیو اور ایک ایک لفظ کو بہت دھیان سے سنا، تو میں آپ سے یہ کنفرم ہی کر لوں، بس میں تو یہی سمجھ پایا ہوں آپ کی تمام باتوں سے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے حدیثوں کے بیس پہ، اور سورہ جمعہ کو بھی اس میں انکلوڈ کیا جاتا ہے کہ کسی آدمی کو آنا تھا، چلیے وہ مسیح موعود ہوئے، مسیح موعود ہوئے، یا یہ کہ عیسیٰ ابن مریم، جو کچھ بھی عہدے ہم مانیں، چلیے ہم سب عہدے مان لیتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے پاس، چلیے ہم ان پہ پوری طرح سے ایمان لے آتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہم امام مہدی یا جو کچھ بھی آپ القابات کہیں، ہم مرزا صاحب پہ ایمان لے آئے۔
بٹ آپ کی باتوں سے تو یہی تاثر جا رہا ہے محترم طارق چوہان صاحب کہ کسی کا بھی امیر فیصل ان پہ ایمان لے آئے یا کوئی بھی ایمان لے آئے وہ تو سفیشینٹ ہے ہی نہیں. اس کا مطلب وہ تو قادیانی یا احمدی کہلا ہی نہیں سکتا. احمدی تبھی کہلائیں گے جب یہ جو پریزنٹ خلیفہ صاحب ہیں مسرور صاحب ان کے ہاتھ پہ بیعت کرے اور باقاعدہ چندہ نظام میں شامل ہو. تو کیا اگر میں یہ سوچوں کہ چلیے جی میں تعلیمات حاصل کر کے سب کچھ مال کے مرزا صاحب کو مان بھی لیتا ہوں تو اس کا مطلب میں احمدی نہیں ہوں؟ اور اگر میں احمدی نہیں ہوں تو میرے خیال سے طارق چوہان صاحب پھر احمدی آپ بھی نہیں ہیں. کیونکہ اگر جماعت والے کسی کو نکال دیتے ہیں یا کوئی چھوڑ کے ان کو چلا جاتا ہے تو پھر تو وہ احمدی نہیں رہا. تو اس کا مطلب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نبی یا مجدد ماننا اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا کہ جماعت کو ماننا. کیا میں صحیح سمجھ رہا ہوں محترم؟ تو پلیز بتا دیجئے، کنفرم کر دیجئے یا ڈینائی. شکریہ. آپ کی بات درست ہے کہ یہ جو مرزائی خاندانی خلافت کے پیروکار ہیں یہ تاثر کم از کم یہی دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ جو ہمارے خلیفہ جی کو نہیں نا مانے گا وہ بس وہ احمدی نہیں ہے. تو یہ ڈیفینیشن انہوں نے خود ہی بنائی ہے نا. ہم تو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جو مرزائی خلافتی گدی ہے اس کا حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم سے کچھ تعلق نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجددین سے کچھ تعلق نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت استخلاف سے کچھ تعلق نہیں ہے. تو ہم نے تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کا انحراف کرنے کی وجہ سے اس مرزائیت کو احمدیت سے خارج کر دیا ہے، ہم نے کر دیا ہے ان کو. تو یہ اپنی یہ بنا کے بیٹھے رہیں. یہ ایک دجل ہے جو ہم ثابت کر رہے ہیں اور ثابت ہو بھی گیا اور آپ کے پیور ڈسکشن گروپ میں بہت دفعہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ مرزائی خلافت ایک دجل ہے اور یہ جھوٹ کے اوپر ان کی ساری بنیاد ہے اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. ان لوگوں کو جو خود نہیں پڑھتے، جو تعلیم نہیں حاصل کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ان کے پیچھے لگے رہیں تو ہمارے جنازے پڑھیں گے، ہمارے نکاح ہو جائیں گے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں، کیونکہ غلام محمد علیہ السلام تو ایک مجدد تھے اور مجدد کے مختلف جو ہیں کام ہوتے ہیں. جیسے مسیح ہونا تو یہ مجدد کا کام ہوتا ہے، یہ کوئی نیا علیحدہ لقب نہیں ہے. یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے خود ہی لکھا ہوا ہے کہ مجدد جو ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے دین کی تجدید کے لیے آتا ہے اور اس کے کام کے لحاظ سے جس طرح کا اس کو کام ہو تو اس لحاظ سے اس کو نام دیے جاتے ہیں. تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام مجدد بھی تھے، مسیح موعود بھی تھے، مہدی موعود بھی تھے، خاتم الخلفاء بھی تھے. تو یہ مجدد ہونے کی حیثیت ان کا تھا. اور حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام جو 15ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں وہ مسلم موعود بھی ہیں، یعنی ذکی غلام مسیح آخر الزمان بھی ہیں، اور مسیح ابن مریم بھی ہیں جس کی پیش گوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تھی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے بھی کی تھی کہ اس مسیح کو یاد رکھو جو میری ذریت میں سے ہے. اور یہ جو سلسلہ ہے نا یہ چلتے رہنا ہے. آج اگر کوئی جنبہ صاحب کو ماننے والا کہے کہ بس اب کسی نے نہیں آنا تو ہم اس پر لعنت بھیجیں گے، اور مرزائی چونکہ یہ کہتے ہیں کہ بس اب کسی نے نہیں آنا، ان پر بھی ہم لعنت بھیجیں گے. کیونکہ خدا تعالیٰ کو اور اس کے کاموں کو کسی انسان کی مجال ہے کہ وہ رو سکے. وہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ہدایت دینا میرا کام ہے اور میں دیتا رہوں گا، کوئی مانے یا چاہے نہ مانے وہ پھر اس کا حساب خدا تعالیٰ لے گا. لیکن دائمی روحانی خلافت کا سلسلہ ہے جو سلسلہ مجددین ہے، جو خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے. خلافت اسلامیہ احمدیہ کوئی ہے ہی نہیں اصطلاح، یہ مرزائیوں نے خود گھڑی ہوئی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام مرزا غلام علیہ السلام نے تو کہا میں خلافت اسلامیہ محمدیہ کا 13واں خلیفہ ہوں، اور اس کے پہلے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے. تو 2 صدی ہجری سے یہ جو سلسلہ شروع ہوا اور یہ خلافت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی قیامت تک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت بھی قیامت تک ہے، اور یہ مجددین کا سلسلہ بھی قیامت تک جاری رہے گا. اب 15ویں صدی ہجری چل رہی ہے، اس کے 40 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، تو اگلے 60 سال بعد انشاءاللہ اگلا مجدد آ جائے گا. تو جو اس کا انکار کرے گا وہ بھی فاسق ہوگا، اللہ اور رسول کی تکذیب کرنے والا ہوگا. اور ہم میں سے جو آج ہم نے حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کو مان لیا ہے، اگر ہم میں سے کوئی انکار کرے گا ہم بھی فاسقین میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ہے خدا تعالیٰ کی رسی جس کو ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے. اور یہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرقہ جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرقوں میں نہ پڑو اور خدا تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو.
اور یہ رسی ہر دفعہ فریش رسی ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آسمان کی طرف سے بھیجی جاتی ہے، ایک انسان کی صورت میں، جس کو خدا تعالیٰ الہام سے کھڑا کرتا ہے، کمیٹی مقرر نہیں کرتی، اس کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا انتخاب بہترین ہوتا ہے، اور وہ پوپ کے خلیفوں کی طرح نہیں ہوتا، وہ خدا تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے اور اس کو علم دیتا ہے، اور وہ اس علم کی بنا پر تجدید کرتا ہے، اسلام میں جو بدعات، جو غلط باتیں ہو جاتی ہیں عقائد میں اکٹھی، ان کی وہ نشاندہی کرتا ہے۔ اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو وہ اس کی مرضی ہے، خدا تعالیٰ نے اپنا کام کر دیا، اپنی ہدایت بھیج دی، انسانوں کو چوائس دے دیا، مانو یا نہ مانو، لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر نہیں، خدا تعالیٰ نے گمراہی اور ہدایت کا راستہ کھول کر دکھا دیا، اور یہ راستہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے بھیج کر ہی دکھاتا ہے، انسان خود نہیں اس کو سمجھ سکتا، انسان کی یہ اوقات ہی نہیں ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رکھتا ہے، اور جو مانتے ہیں وہ طیبین میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جو انکار کرتے ہیں وہ خبیثین میں رہتے ہیں، یہی قرآن مجید کا ارشاد ہے۔ اور انشاءاللہ ممبرس کے سوالات بھی ہیں، میرے بھی تھے، بٹ ٹائم لمٹ بھی ہو گئی کافی، تو انشاءاللہ جب آپ نیکسٹ سیشن میں تشریف لائیں گے تو باقی معلومات بھی آپ تبھی دیجیے گا، اور انشاءاللہ سوال و جواب بھی۔ بہت شکریہ، تھینک یو سر۔